اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نصر من اللہ والفتح قریب۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، مومنین و مومنات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ صدقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، صدقہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے، ہمارے مولا و آقا امام زمانہ سلام علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج ہمارا موضوع ہے اسباب گناہ۔ ہمارے کون سی وجوہات ہیں ہمارے اندر، وہ کون سی وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، یہ انسان گناہ کرتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلے ہم ایک آیات پڑھیں گے قرآن مجید سے، جو لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ خدائے مند متعال نے دوست کے انتخاب کے متعلق ارشاد فرمایا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، مجھ پر افسوس ہے کہ میں نے فلاں گمراہ شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ مجھ پر افسوس ہے، مجھ پر حیف ہے کہ میں ایک بدکار، بد چلن شخص کو، میں نے گناہ کرنے والے شخص کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا میں بھی افسوس کرے گا اور آخرت میں بھی افسوس کرے گا۔ آخرت میں افسوس اس نے کرنا ہی کرنا ہے اور دنیا میں بھی کرے گا۔ کس وقت کرے گا؟ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، چاہے دنیاوی مشکل اس کے اوپر آئے یا خدا کی طرف سے کوئی ایسا عذاب اس پر آئے جس کی وجہ سے اس کو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے، فقط یہی اس کو کہنا پڑے کہ کاش فلاں شخص کے ساتھ میں نے دوستی نہ کی ہوتی۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا، کہ دو شخص تھے، بہت ہی گہرے دوست تھے۔ دونوں اشخاص مشرکین میں سے تھے۔ ایک کا نام عقبہ تھا، دوسرے کا نام ابی تھا۔ یہ دونوں اشخاص بہت ہی گہرے اور پیارے دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بہت ہی گہری دوستی تھی۔ لیکن ان میں سے ایک شخص عقبہ جو تھا تھوڑا سا سخی، یعنی مہمان نواز تھا۔ جب بھی یہ شخص سفر پر جاتا تھا اور سفر سے واپسی پر آتا تھا تو واپسی پر اپنے دوستوں کو، اپنے جو وہاں پر یعنی اس دور میں جو سردار تھے ان کو دعوت دیتا تھا۔ اسی طریقے سے حسب معمول اس شخص نے کچھ سرداروں کو، کچھ دوستوں کو
اس نے دعوت دی. دعوت دینے کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس نے دعوت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص عقبہ نامی شخص جو مشرک تھا اس کی دعوت قبول کی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد اس عقبہ نامی شخص نے دسترخوان بچھایا. دسترخوان بچھانے کے بعد کھانا لگایا. جب کھانے کے لیے کہا گیا کہ آئیں تشریف لائیں کھانا کھائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کلمتین شہادتین نہ پڑھ لیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار نہ کر لیں، اس وقت تک میں آپ کے دسترخوان سے کھانا نہیں کھا سکتا. تو اس عقبہ نامی شخص نے شہادتین کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. جب یہ پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دسترخوان سے کھانا تناول فرمایا. کھانا تناول فرمانے کے بعد وہ چلا گیا. جب یہ خبر اس کے دوست ابی کو پتہ چلا تو وہ شخص عقبہ کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ بہت ناراض ہوا. اس نے کہا آپ کی اور میری دوستی ختم جب تک نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو توہین نہیں کرے گا، اس وقت تک میں آپ کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا. جب تک آپ زبردست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہ کرو. تو عزیزان محترم، اس عقبہ شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی نعوذ باللہ، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ مرتد مشرک ہو کر مرا. کہاں پر؟ جنگ بدر میں. اور اسی طریقے سے اس کا دوست ابھی جنگ احد میں واصل جہنم ہوا. عزیزان محترم، ان دونوں کی دوستی کہاں پر ختم ہوئی؟ یعنی واصل جہنم پر. برے انسان سے دوستی انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تشخیص کو کمزور کر دیتی ہے اور برے کاموں کی اہمیت انسان کے اندر ختم کر دیتی ہے. یعنی انسان کے لیے برائی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں برے دوست سے بچو، کیونکہ یہ ایسی ننگی تلوار کی طرح ہوتا ہے جس کا ظاہر بہت خوبصورت ہوتا ہے اور زخم بہت برا اور گہرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں ان برے دوستوں سے خداوند متعال محفوظ فرمائے، اور ان برے دوستوں سے ہمیں، اگر ہمارے دوست ہیں بھی صحیح برے، تو اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے آقا اور مولا کے قدموں میں ہمیں شہادت جیسی موت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.